روزانہ رات کو میرے بستر پر کوئی آ جاتا۔ پوری کہانی دیکھنے کے لیے میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میرے دوست کی بیوی کے ساتھ پیش آیا، اور وہ بتاتی ہیں کہ شادی کے بعد 5 سالوں میں گاؤں نہیں گئی۔ اس کا راز انہوں نے بعد میں کھولا۔ بتاتی ہیں کہ میری بہن کی شادی تھی اور مجھے ضروری گاؤں جانا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ گاؤں جانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر ملتوی کر دیتی کیونکہ میرا دل نہیں کرتا تھا، لیکن اب بہن کی وجہ سے جانا پڑا۔ جب وہاں پہنچی تو وہاں ایک رونق لگ گئی۔ اگلی صبح رشتہ داروں سے ملنے نکلی تو راستے میں کسی نے میری چادر پکڑ لی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے ایک فقیرنی کھڑی تھی جس کا میلا لباس، خشک ہونٹ اور گندے بال تھے۔ اس کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا لگا کہ یہ تو وہی تھی جس کے حسن پر پورے گاؤں کے لڑکے فدا تھے، جس کے سر سے کبھی دوپٹہ نہیں اترا تھا، مگر آج وہ بیٹے سے بے نیاز کھڑی ہے۔ میں اسے پورے 5 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ میری بہترین دوست سیما تھی، جسے میری 17 سال پرانی دوستی تھی، جس کے بغیر میرا اور میرے بغیر اس کا نہ دل نہیں لگتا تھا اور نہ وقت گزرتا تھا، جس کی وجہ سے میری بڑی بہن میرے سے چڑھتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ میری جگہ اس نے لے لی ہے، اور کہتی تھی کہ تو میری کم اس کی سگی بہن زیادہ ہے۔ سیما ہمارے گھر کا ایک فرد تھی۔ جب ہم بڑے ہوئے تو ہماری شادی کی باتیں چلنے لگیں، لیکن وہ بہت گھبراتی اور فکر مند تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ہماری شادی ایک ہی گھر میں ہو۔ وہ شادی کر کے کہیں مجھ سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایک بار ایک شادی میں ہم لوگ شریک تھے تو ایک خاتون ہمارے پاس آ کر ہمارے نام پوچھنے لگی۔ میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، مگر کچھ دنوں بعد وہ خاتون اپنے دونوں بیٹوں کو ہمارے رشتہ لے کر آ گئی۔ بڑے بھائی کا میرے لیے اور چھوٹے بھائی کا سیما کے لیے۔ میرے گھر والوں کو رشتہ بہت پسند آیا اور انہوں نے ہاں کر دی۔ سیما کے گھر والوں کی طرف سے بھی ہاں ہو گئی۔ میں اور سیما شادی کر کے اس گھر میں پہنچ گئے۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد میری گود میں میرا بیٹا اور سیما کی گود میں اس کا بیٹا آ گیا۔ میرے میاں کی نوکری شہر میں لگ گئی تھی۔ وہ پڑھے لکھے تھے، اس لیے ان کو شہر میں ہی نوکری ملتی تھی۔ وہ ضد کر رہے تھے کہ میں اور میرا بیٹا ان کے ساتھ شہر چلیں، جبکہ میرا دل کسی صورت شہر جانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ آخر میرے شوہر شہر چلے گئے اور جب وہ آتے تو خوب سارے تحفے لاتے۔ ہماری ایک بیٹی بھی ہو گئی۔ میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا تھا۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے اس گھر کے بیچ میں ایک چھوٹی سی دیوار تھی۔ ایک حصہ میں اور ایک حصے میں سیما رہتی تھی۔ یہ حصے تو بس نام کے تھے، ورنہ ہم اکٹھے رہتے تھے۔ میں دوبارہ امید سے ہو گئی تھی۔ میری سیما کے ہاں ایک بیٹے کے بعد دوبارہ اولاد نہیں ہوئی۔ اس کے بعد میرے شوہر نے ضد پکڑ لی کہ تم میرے ساتھ شہر چلو، یہاں اکیلی کیسے رہو گی، اور بڑے بیٹے کا داخلہ بھی اسکول میں کروانا ہے۔ میرے سارے سسرال والوں نے بھی کہا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ناشکری مت کرو۔ سب کے سمجھانے پر مجھے مجبوراً جانا پڑا، مگر میں دل سے خوش نہیں تھی اور طے پایا کہ میں ولادت کے بعد شہر چلی جاؤں گی۔ جس دن یہ فیصلہ ہوا اس دن سیما میرے پاس آئی اور اداسی سے بولی کہ تم چلی جاؤ گی تو میرا دل کیسے لگے گا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر مہینے مجھے تم سے ملوانے لے آتے رہیں گے۔ اس نے کہا کہ تم کو بہت زیادہ یاد کروں گی۔ میں نے کہا کہ شہر کون سا دور ہے، تم مجھ سے آ جا کر مل لیا کرنا، میں بھی آ جایا کروں گی۔ پھر وہ میرے گلے لگ کر ہم دونوں بہت اداس تھے۔ کچھ وقت گزرا، میرے ہاں میرے چھوٹے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ سرخ سفید بڑی بڑی آنکھوں والا بچہ سب کو بہت پیارا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم نہیں جانتی تم نے مجھ سے بڑا تحفہ دیا ہے، اس بار تیار رہنا، میں آؤں گا تو ہم سب میرے پاس شہر چلنا۔ ان کو 2 مہینے بعد آنا تھا۔ شوہر کے چلے جانے کے بعد ہم سب اکٹھے بیٹھے شام کو چائے پی رہے تھے تو میرے دیور نے کہا کہ بھابھی تم چلی جاؤ گی تو اداسی ہو جائے گی، گھر سونا ہو جائے گا۔ میں نے کہا تم بھی چلو نا۔ وہ بولا میں کیا کروں گا جا کر، مجھے کوئی کام تو آتا نہیں۔ میرے جانے کے بعد سیما کسی مرض کا شکار ہو گئی تھی، لیکن اس کو کسی نے سنبھالا نہ تھا، اور میں اور وہ مل کر بہت زیادہ روئیں، اور اس وجہ سے میں اس کو اپنے گھر میں ہی لے کے آ گئی اور اس کا بہت سارا خیال رکھا۔ اچھی دوستیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمت ہوتی ہیں، جن کی قدر ہمیں اسی زندگی میں کرنی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔